بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ میں ہوں ضیاء الرحمن فاروقی۔ ہمیں سوال بھیجا ہے ولی محمد صاحب نے کورنگی سے۔ ولی محمد صاحب کا سوال ہے، ایک بیوہ بہاری مہاجرہ، اس کی صرف ایک بیٹی صابرہ بیگم ہے۔ صابرہ بیگم کا نکاح 6 سال پہلے محمد اسحاق کے ساتھ بنگال میں ہوا تھا، جبکہ محمد اسحاق سے اس کا ایک 5 سال کا بیٹا بھی ہے، اور اس کے شوہر محمد اسحاق کی دوسری شادی بھی ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے جب ہم بنگال سے کراچی آ رہے تھے تو میری بیٹی نے اپنے شوہر سے اجازت دی اور انہوں نے ان کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی۔ چونکہ پاکستان آنے کے بعد پھر میری بیٹی نے مسلسل ان کے ساتھ رابطہ رکھا، لیکن نہ ان سے فون پہ رابطہ ہو سکتا ہے اور نہ انہوں نے میری بیٹی کے کسی خط کا جواب دیا ہے۔ یعنی 2 سال سے رابطہ بالکل کٹا ہوا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے اس کے شوہر کا، محمد اسحاق کا، کہ وہ کس کیفیت اور کس حالت میں ہے۔ اب چونکہ میری بیٹی کے اخراجات کا بھی مسئلہ ہے، میں خود بھی بیوہ ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کا رشتہ کسی دوسری جگہ کروا دوں۔ تو کیا شریعت کے اندر اس بات کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ حاضرین، بڑا اہم سوال کیا ہے ہمارے دوست ولی محمد صاحب نے، اور یہ صرف ایک خاتون کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہماری کئی بہنوں کے ساتھ ایسے معاملات وابستہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جس خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو اس کی 2 صورتیں شرعاً ممکن ہے۔ پہلی صورت، ایک صورت تو یہ ہے جس کو عربی زبان اور ہماری اصطلاح میں اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں، زوج مفقود الخبر۔ اس شخص کی بیوی کی جس کی کوئی خبر نہ ہو، کوئی عطا پتہ نہ ہو کہ وہ ہے کہاں پہ۔ مفقود الخبر، علامہ شامی نے لکھا ہے، مفقود الخبر ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ نہ اس کی جگہ کا پتہ ہو کہ وہ کہاں پہ ہوں گے، اور نہ اس بات کا علم ہو کہ آیا وہ ابھی مرا ہے یا ابھی وہ حیات ہے۔ چونکہ اس صورت میں تو یہ نہیں آ سکتی، کیونکہ 2 سال پہلے انہوں نے اس کو بنگال میں زندہ چھوڑا تھا، اور اب بھی غالب امکان یہ ہے کہ وہ زندہ ہی ہوں گے، اور جگہ بھی اس کی معلوم ہے کہ وہ بنگال کے اندر ہی ہے۔ البتہ آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایک صورت ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو نفقہ اور اس کو رہائش نہیں دیتا تو شریعت نے اس کی بیوی کو اجازت دی ہے کہ وہ کسی عدالت کے اندر جا کے اپنا کیس درج کرائے اور وہ ان کو بتا دے اپنی پریشانی کے حوالے سے کہ مجھے پریشانی، اس کا کوئی حل نکالے۔ تو عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے شوہر کو نوٹس بھیج دے، جاری کرے، اور اگر وہ اس کا جواب نہیں دے رہا تو بصورت دیگر پھر عدالت یہ اختیار رکھتی ہے کہ اس کو اس کے شوہر سے الگ کر دے۔ اسی طرح اگر عدالت میں وہ نہیں جا سکتی تو مستند علماء کی کمیٹی کے پاس وہ چلی جائے، جس کو پنچایت کہتے ہیں، وہاں چلی جائے اور وہاں جا کے اپنا کیس درج کرا دے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، شوہر خرچہ اور اخراجات بھی نہیں دیتا، رہائش بھی نہیں دیتا، اور میرے ساتھ رہائش بھی اختیار نہیں کر لیتا، رابطہ بھی نہیں کر لیتا، اب میں کیا کروں؟ تو اس صورت، چونکہ شریعت سب سے زیادہ انسانی حقوق کی محافظ ہے، اس لیے شریعت کسی کے حق میں کسی کو ڈاکہ مارنے کی کبھی اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا پھر اگر عدالت نہ ہو یا عدالت ظالمانہ عدالت ہے، مسلمانوں کی عدالت نہیں ہے، تو پھر مستند علماء کی کمیٹی ہو، وہاں ہی اپنی درخواست لے جائے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر کم از کم 3 علماء ہو، 3 علماء ہو کہ جو اس کا فیصلہ سنا دے، تو ان کو بھی یہ اتھارٹی اور یہ اجازت ہے کہ وہ اس کا نکاح اس شخص سے فسخ کر دے، اور پھر اس کے بعد جب عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد پھر دوسری جگہ یہ خاتون اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ شریعت نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی ہے۔ البتہ اگر فیصلہ سنانے سے پہلے عدالت میں تو گئی یا پنچایت میں گئی، علماء کی کمیٹی میں، لیکن اس سے پہلے شوہر نے رابطہ کیا یا وہ آ کے سے ملا، تو پھر اس کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یا عدت گزرتے وقت شوہر آ گیا تو پھر بھی خاتون کا اختیار، جو جدائی کا اختیار تھا، وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ البتہ عدت گزرنے کے بعد اگر شوہر آ جائے یا اس سے رابطہ کرے تو پھر اس شوہر کا اس خاتون کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ دوسری جگہ اس نے جو اپنا نکاح کیا ہے وہ شرعاً جائز ہے اور وہ شرعاً صحیح ہے۔
لہٰذا ہماری بہن کے لیے پریشانی سے نکلنے کا یہ راستہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ یہ متعین راستہ ہے، کیونکہ مفقود الخبر کی تعریف اس پہ صادق نہیں آتی۔ البتہ مفقود الخبر کے لیے بھی، کیونکہ یہ مسئلہ بھی بہنوں کے ذہن میں ہوگا کہ کسی کے شوہر لاپتہ ہو جائے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، تو موالک رحمہم اللہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے لیے 4 سال کی مدت انہوں نے متعین کی ہے کہ اگر 4 سال تک کوئی پتہ نہیں چلا شوہر کا، تو پھر اس کے بعد اس کی بیوی کا نکاح فسخ ہو جائے گا اور وہ دوسری جگہ جا کے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اگرچہ یہ امام مالک کا مسلک ہے، لیکن ضرورت اور مصلحت کے تحت باقی ائمہ اور باقی علماء کا بھی اسی کے اوپر فتویٰ ہے، لہٰذا 4 سال بعد اس کا نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن بہن کا مسئلہ دوسری صورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو نان نفقہ نہ دینے والی صورت کے اندر فسخ نکاح کا ہے۔ ناظرین، یہ تو ہمارے دوست ولی محمد صاحب کے سوال کا جواب تھا۔ آپ ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔